فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو جو لوگ ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی اصل مقصود ہوتا ہے بات سمجھانا. بات اگر مچھر کی مثال دینے سے سمجھ میں آئے تو اللہ یہ بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا. لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے مصنفین تو وہ تو پسند نہیں کرتے کہ ان کے کلام میں کسی گھٹیا شے کا ذکر آئے. یہ ان کا مسئلہ ہے کیونکہ انہوں نے بات سمجھانی نہیں ہوتی. ان کا انداز اکیڈمک ہوتا ہے. وہ جیسے ہم ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے پرائمری اسکول کا استاد, وہ آپ کو ہاتھ بھی پکڑ کے الف با تا سا لکھاتا بھی ہے, بولنا بھی سکھاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے یونیورسٹی صاحب کے پروفیسر صاحب, وہ آئے انہوں نے لیکچر ڈیلیور کیا, آپ نے سنا نہیں سنا, ان کی بلا سے دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار لگے درمیان رہے یا درمیان رہے, اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. اسی طرح مبلغین بھی ہوتے ہیں جنہیں اس سے غرض نہیں کہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے, اس سے غرض ہوتی ہے واہ واہ ہو جائے. وہ واہ واہ کرا کے چلے گئے کہ واہ واہ, لیکن یہ کہ کوئی سمجھ بھی آیا کچھ پلے بھی پڑا, اس سے انہیں کوئی غرض نہیں. لیکن جو دعوت حق کا داعی ہوتا ہے وہ تو یہ چاہتا ہے بات سمجھ میں آ جائے. سمجھانے کے لیے اسے اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ بال کی یا مچھر کی یا کس کی مثال دے رہا ہے, بات سمجھنی چاہیے. اور اس کے لیے وہ زور بھی لگائے گا, کوشش بھی کرے گا, توجہ بھی دلائے گا. یہ ہے جو بات یہاں جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں یہ حق بات ہے.